السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ یہ آپ کے سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیے، خوشحال رہیے۔ تو آج کے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہمارا پہلا دن گاؤں میں کیسا گزرا۔ تو یہاں پہ یہ چائے بن رہی ہے، 7 بچوں کے لیے بن رہی ہیں روٹیاں۔ تو ناشتہ وغیرہ سب نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ اب ہے ظہر کا ٹائم۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ظہر کے ٹائم چائے بنتی ہے، اور اگر کسی کو بھوک لگے تو روٹیاں وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے میری مدر ان لا، اور یہ کافی ماشاءاللہ سے ایجڈ ہیں، 85-90 کی ہوں گی تقریباً، لیکن ابھی تک ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو ہیں، اپنے کام خود کرتی ہیں اور نماز وغیرہ پابندی سے پڑھتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہیں۔ گاؤں کی عورتیں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، کیونکہ بچپن سے ہی نا، چھوٹے ہوتے سے اتنا ہارڈ ورک کرتی ہیں، سارا دن وہ کام کرتی رہتی ہیں، تو ان کو اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے، ان کی باڈی اتنی یوز ٹو ہو چکی ہوتی ہے کہ دیکھیں اب اس ایج تک بھی وہ ماشاءاللہ سے ہر کام اپنا خود کرتی ہیں۔ تو اچھی بات ہے، ایک لحاظ سے بہت اچھی بات ہے کہ کسی کا بندہ محتاج نہیں ہوتا، اپنا کام خود کر لیتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح سے نا ان کی ایکسرسائز ہے، سارا دن ان کا چلنے والا کام ہوتا ہے، اور کچن دیکھیں، کمروں سے کچن کتنا دور ہے، پھر اتنے بڑے بڑے صحن، اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، ان کی صفائی کرنا، پھر جانور بھی ان لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، ان کے کام بھی کرنا، تو سارا دن یہ لوگ تو چلتی رہتی ہیں۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں، جو شہر میں رہتے ہیں، میں تو یہاں آتی ہوں تو میں اتنا تھک جاتی ہوں، ایک جگہ سے جا کے دوسری جگہ جانا مجھے تو اتنا مشکل لگتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ تو ماشاءاللہ سے یوز ٹو ہوتی ہیں، تو ان کو فیل بھی نہیں ہوتا، تھکاوٹ وغیرہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو وریشا کی کزن ہے نا، یہ بھی چھوٹی سی ہے، ابھی وریشا سے تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ سے سارے کام اتنے پیارے، اتنے اچھے طریقے سے کر لیتی ہے، کھانا وغیرہ یہ سارا کچھ، مطلب کچن کا سارا کام یہی سنبھالتی ہے، کھانا بھی یہی بناتی ہے، روٹیاں وغیرہ سب کچھ یہی بناتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ گاؤں میں نا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کام پہ لگا دیا جاتا ہے، پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ان کی چل رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اپنے گھر کے کام بھی ریگولرلی کرتی ہیں۔ اس طرح سے یہ سیکھ بھی جاتی ہیں، اور جیسے ان کی مدر گھر پہ نہیں ہوتی تو یہ سارا کام خود کر لیتی ہیں، کوئی مہمان بھی آ جاتے خود سنبھال لیتی ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ بچیاں چھوٹے ہوتے سے اتنی ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہوتی ہیں، ایکسپیرینس ہو جاتی ہے ان کو، اتنی رسپانسبل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے زین اور اس کا کزن، یہ میری خالہ کا بیٹا، مطلب میری خالہ جو میری جیٹھانی ہے ان کا بیٹا زین کا کزن ہے۔ تو یہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ یہاں پہ زین آتا ہے تو بس یہ ان کی جوڑی بنی ہوئی ہے، کھیلتے رہتے ہیں، اور وریشا اس کی جو کزن ہے وہ دونوں یہاں پہ کھیلتی رہتی ہیں، مطلب یہ ان کی فرینڈ شپ بہت زیادہ ہے نا۔ اور ہم لوگ موسٹلی یہاں پہ آتے ہیں تو ادھر ہی خالہ کے گھر ہی ہم لوگوں کا سٹے ہوتا ہے۔ باقی جو دوسرے جیٹھ ہیں، ایک جو رائٹ سائڈ پہ ان کا گھر ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ گھر ہے، تو ان کے گھر بس تھوڑی دیر جا کے بیٹھا، گپ شپ لگائی، پھر واپس آ گیا۔ سٹے ہمارا ادھر ہی ہوتا ہے انہیں کے گھر، کیونکہ ان کا اور ہمارا گھر ساتھ جڑا ہوا بھی، اور ویسے بھی یہ میری سگی خالہ ہیں، تو مطلب زیادہ وہ کہتے ہیں نا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو ادھر ہی ہم لوگ رہتے ہیں، ادھر سارا دن میں ادھر ہی اسپینڈ کرتی ہوں۔ تو یہ ہے فاطمہ نے نہا دھو کے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے، کیونکہ ہمیں ایک دن ہو گیا تھا یہاں پہ آئے ہوئے۔ تو یہ آئی تھنک ایوننگ کا ٹائم ہے، یہاں پہ یہ لوگ اب آٹا وغیرہ گوندھ رہے ہیں، اب ڈنر کی تیاری چل رہی ہے۔ یہاں پہ ڈنر کی تیاری تھوڑی جیسے عصر کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ گاؤں میں یہ ہوتا ہے نا کہ گاؤں میں مغرب کے وقت لوگ سارا کھانا وغیرہ ڈنر وغیرہ کر کے فری ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ تو شہر میں ہوتے ہیں، ہم لوگ رات کو 7 بجے 8 بجے 9 بجے جب مرضی ڈنر کر لیا، لیکن ان لوگوں کی اتنی مزے کی روٹین ہوتی ہے، صبح فجر کی اذان کے وقت یہ لوگ اٹھتے ہیں، پھر ناشتہ وغیرہ بنا کے، ناشتہ کر کے سارا دن کے کام کیے، اور ڈنر یہ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے ڈنر کر کے، اور اس کے بعد یہ لوگ بس فری ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی ان کا سارا کام ہوتا ہے نا، سارا دن جو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھ کے یہ لوگ سو جاتے ہیں۔ تو یہ گاؤں کے لوگوں کی روٹین ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ زین اور اس کا کزن کھیل رہے تھے کرکٹ، اور ان کی بال گم ہو گئی، تو وہ لوگ بال ڈھونڈ رہے تھے۔ میں اور خالہ یہاں پہ آئے تھے، خالہ لکڑیاں یہاں پہ کاٹ رہی تھیں، لکڑیاں بنا رہی تھی چولہے کے لیے، اور یہاں پہ فاطمہ کھیل رہی ہے۔ یہ سارا ہماری زمین ہے، یہ جو آس پاس ساری آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہم ان چاروں بھائیوں کی زمین ہے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے رہتے ہیں، گندم اگا دیتے ہیں۔ ابھی ان کا یہاں پہ جوار اور باجرے کی فصل لگی ہوئی ہے، اور موسٹلی گندم اگاتے ہیں، تو گھر کی گندم ہوتی ہے، یہ ان کا بہت ماشاءاللہ سے فائدہ ہے کہ گھر کی گندم ہوتی ہے، گھر کے دانے ہوتے ہیں، تو آٹے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دیہاتوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز ان کی اپنی ہوتی ہے، جیسے گندم وغیرہ لگا لی، گائے وغیرہ رکھ لی، تو دودھ دہی گھی وغیرہ سب کچھ گھر کا فریش، اور صحت ظاہر ان کی بہت اچھی رہتی ہے یہاں پہ۔
تو یہ یہاں پہ گاؤں کا یہ ہوتا ہے کہ اتنا مطلب جتنے شہر میں ایکسپینسز ہوتے ہیں نا، گاؤں میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو فاطمہ کو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے واٹر میلن نظر آ گئے، اور یہ ان کی چھوٹی موٹی سارا دن کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں ساری کزنس مل کے۔ میری جو خالہ ہیں ان کی 2 بیٹی ہیں جو میری جٹھانی ہیں، تو مطلب وہ اور ویشا، فاطمہ اور یہ ساری مل کے کچھ نہ کچھ سارا دن کرتی رہتی ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے نا صبح صبح کام ختم ہو جاتے ہیں، مطلب جھاڑو وغیرہ لگا لیا، برتن دھو لیے، ناشتہ وغیرہ بنا کے پھر پورا دن یہ فری ہوتے ہیں۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد یہاں پہ ہوتا ہے کہ چائے بنتی ہے، ظہر کے وقت چائے بنتی ہے، اس چائے کے ساتھ اگر کسی کو بھوک لگے، کھانا کھانا ہو، روٹی بنانی ہو تو وہ کھا لیتے ہیں۔ پھر شام کو ان کا ڈنر بن جاتا ہے، تو سارا دن ایسے ان کا گزر جاتا ہے۔ باقی جو لوگ جابز وغیرہ پہ کوئی جاتے ہیں، یا موسٹلی یہاں پہ تو لوگ یہیں پہ گھروں میں ہی رہتے ہیں، یہیں پہ کھیتی باڑی وغیرہ کا کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارا میرے گاؤں کا سسرال والا گاؤں ہے، یہ سارا ایریا ہے آس پاس کا۔ میرا جو سسرال ہے پہاڑوں کے ساتھ ہے، اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے دیکھیں ویو کتنا پیارا ہے یہاں پہ۔ اور پہلے پھر یہ عائشہ ہے ان کی کزن جو بڑی والی ہے، تو اس نے پہلے فاطمہ کو مہندی لگائی، اور اب یہ وریشہ کو لگا رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی پیاری مہندی لگاتی ہے یہ، اور اتنی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے یہ ماشاءاللہ سے، اتنے ہر کام بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ حالانکہ گاؤں کی بچیاں اتنی ان کو سہولتیں بھی نہیں میسر ہوتی ہیں کہ سیکھ لیں یا کچھ کر لیں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے ہوتا ہے نا، نیچرلی ان کو ٹیلنٹ ملا ہوتا ہے، تو یہ وہ والا معاملہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر وریشہ، عائشہ اور فاطمہ وہ لوگ اپنے بیٹھ کے گپے شپے لگا رہی تھی، اور ایمن مجھے کہتی ہے میں نے ادھر جانا ہے، پھر میں اپنے ایمن کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس سے بھی یہاں پہ وہ ایمن بھی آتی ہے نا، اتنا زیادہ انجوائے کر رہی ہوتی ہے، یہاں پہ کھلی جگہ ہے نا، تو بچوں کو اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ زیادہ تو ایمن مٹی اکٹھی کر کے نا ادھر بیٹھ کے مٹی کے ساتھ ہی کھیلتی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ ایمن کی ایج کے کوئی اتنے زیادہ بچے نہیں ہیں، کچھ آ جاتے ہیں مہمان ملنے کے لیے، پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ والا جو گھر ہے نا، میری دوسرے نمبر والے جیٹ کا گھر ہے، سب سے بڑے والے کا لیفٹ سائڈ پہ، اور یہ سب سے رائٹ سائڈ پہ درمیان والے کا، اور جو میری خالہ ہیں وہ تیسرے نمبر والے میرے جیٹ ہیں ان کا ہے، اور پھر چوتھا ان کے بابا ہیں، یہ 4 بھائی ہیں، تو یہ ان کا گھر ہے۔ اور یہ ان کے بابا یہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایمن نے بابا کو دیکھ لیا، وہ بھاگ کے آئی اپنے بابا کے پاس، تو پھر یہ لوگ ان کو لے کے ایمن کو پھر گئے شاپ وغیرہ پہ، کیونکہ ایمن کو سنیکس وغیرہ کا اتنا شوق ہے، وہ پھر یہاں پہ چھوٹی سی ایک دکان بنی ہوئی وہاں پہ لے جاتے ہیں اس کو۔ اور ایمن ویٹ کر رہی تھی اپنے بابا کا، اور یہاں پہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے، یہ کبھی کرکٹ کھیل لیتے ہیں، کبھی جب تھک جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سارا دن ان کا یہی روٹین ہے، کرکٹ کھیلتے ہیں، پھر موبائل دیکھ لیتے ہیں، موبائل پہ گیم کھیل لیتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا بور ہوتے ہیں اس سے پھر دوبارہ کرکٹ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے باقی کزنز جو ان کے پھپھو وغیرہ کے بیٹے وہ ابھی تک تو نہیں آئے ان سے ملنے کے لیے، کیونکہ سکولز ہیں ان لوگوں کے، تو سکولز چل رہے ہیں، زین لوگوں کی تو ابھی چھٹیاں، لیکن ان کے سکولز ہیں کزنز وغیرہ کے، تو ابھی نہیں آ سکے، تو وہ چھٹی والے دن آئیں گے۔ اور یہاں پہ کھلی جگہ ہے، تو زین نے کہا میں گاڑی چلاتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے اتنے اچھے طریقے سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کے بابا نے اسے سکھائی ہے۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا گراؤنڈ بنا ہے، وہاں پہ اس نے تھوڑی سی سیکھی تھی، تو ابھی یہاں پہ بھی کھلی جگہ ہے، تو کہتے ہیں میں نے یہاں پہ چلانی ہے، میں نے کہا زین آپ چلاؤ، میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں۔ تو ابھی دیکھیں اتنے ریورس کی ہے ابھی اس نے، ابھی آگے لے کے جائے گا، اور سارے بچے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے بھی زین گاڑی چلا رہے ہیں۔ تو زین نے ماشاءاللہ سے بائک چلانا بھی سیکھ لی ہے، اور اب گاڑی چلانا بھی سیکھ لی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں سارے بچے کھڑے ہیں، ایمن اور ان کے ساتھ باقی کزنز آئے ہوئے ہیں، اس کی کزنز کے بیٹے ہیں، ایمن کی کزن کے۔ اور یہ دیکھیں وریشہ کی مہندی بھی مکمل ہوگی ہے، کتنا پیارا ماشاءاللہ سے ڈیزائن بنایا ہے، اتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا۔ تو بس وریشہ لوگ ابھی ریڈی ہو کے نا، ان کی ایک دعوت تھی، وریشہ عائشہ کا جو بڑا بھائی ہے نا وہ جا رہا ہے سعودی عرب، تو اس کی دعوت تھی، تو اس کے ساتھ پھر پورے گھر والوں کی دعوت تھی، تو یہ سارے بچے ریڈی ہو کے پھر ادھر دعوت پہ چلے گئے۔ اور یہاں پہ یہ عائشہ ڈنر بنا رہی ہے، ہم باقی جو ہم لوگ گھر پہ تھے ان سب کے لیے۔ تو عائشہ اور فاطمہ کی تو جان ہے عائشہ میں، اتنا اس سے عائشہ کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے نا، اور عائشہ بھی ماشاءاللہ سے بہت بچوں کے ساتھ نا پیار سے ان کو اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہے، کیونکہ یہ ٹیچنگ کرتی ہے نا، اس نے اپنی پڑھائی وغیرہ مکمل کر کے ٹیچنگ اب کری یہیں پہ جو اسکول ہے نا گاؤں میں، تو ماشاءاللہ سے اتنے اچھے سے بچوں کو ہینڈل کرتی ہے، بچے اس کے ساتھ چپکے ہی رہتے ہیں سارا دن، ایمن اور فاطمہ تو عائشہ کے ساتھ ہی چپکے رہتے ہیں۔
اور جو دوسری اس کی بہن چھوٹی والی سائرہ، وہ پھر وریشہ اور سائرہ کی آپس میں فرینڈ شپ ہے. تو یہ اس طرح سے بچے پھر اپنے اپنے فرینڈس کے ساتھ سارا دن گپ شپ لگانا، اور جو کام مطلب سائرہ عائشہ کرتی ہیں وریشہ ساتھ ان کے رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ رہنا. یہ جو 3-4 دن ہے نا، یہ اس طرح سے یہ لوگ اسپینڈ کرتے ہیں. اور جب واپس آنا ہوتا ہے ان کا دل ہی نہیں کرتا واپس آنے کا. اور یہ دیکھیں اب شام آلموسٹ ہونے والی ہے. تو فاطمہ کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ ایمن کو ادھر لے جاؤ، اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلو نا. پھر وہ اس کو وہاں تک لے کے گئی اور پھر واپس لے آئی. یہ اس نے اس کو کھلایا ہے. تو یہ پورے آپ برانڈے دیکھ رہے ہو نا، یہ میری کزن کا گھر ہے. اس میں 3 روم ہیں، 2 روم میری خالہ کے ہیں اور جو کونے والا روم ہے نا وہ میرا ہے. تو ابھی فی الحال گاؤں میں نا میرا ایک ہی روم ہے. تو ان کے بابا کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اپنا سامنے جو خالی زمین پڑی ہے نا وہاں پہ ہم لوگ اپنا گھر بنا لیتے ہیں. میں ان کا فی الحال تو ادھر ہی بناتے ہیں، شہر میں ہی پہلے اپنا گھر بنا لینا کوئی، کیونکہ وہاں پہ زیادہ ضروری ہے. ہم لوگ رہتے وہیں پہ ہیں فی الحال، تو ہم فیکٹری کی کالونی میں رہتے ہیں، لیکن اپنا گھر وہاں پہ بنا لیں، اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے. کیونکہ یہاں تو ہم لوگ 2-3 دن کے لیے آتے ہیں، اتنا زیادہ ہم لوگ رہتے بھی نہیں ہیں. گرمیوں کی چھٹیاں ہوں بھی تو اتنی شدید یہاں پہ گرمی ہوتی ہے کہ ہاں یہاں پہ بندہ رہ بھی نہیں سکتا. تو میں نے کہا 2-3 دن کے لیے آتے ہیں، یہاں اتنا بھی ضروری نہیں ہے، اتنی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پہ. پہلے وہاں پہ بنائیں گے گھر انشاءاللہ، پھر یہاں پہ سوچیں گے. یہاں پہ بھی مطلب ہونا چاہیے اپنا گھر، لیکن اس حد تک اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ابھی شہر میں گھر بنانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ ایمن دیکھے ابھی تک اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور کھیل رہی ہے، اور ان کی فرمائش تھی کہ انہیں چپس کھانے ہیں، فرائز نا. تو اب یہ عائشہ ان کو فرائز بنا کے دے رہی ہے. تو بس یہ لوگ فرائز کھا لیں گے. اور آج ہماری دعوت تھی میرے سب سے بڑے والے جیٹ کے گھر. تو یہاں پہ اب ہم ان کے گھر آئے ہیں، یہاں پہ کھا رہے ہیں دعوت. چاول بنے ہوئے تھے، بہت مزے کے بنے تھے، ساتھ میں بیف شوربہ تھا. تو تھینک یو.